محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا اور کروانا دونوں سنت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح محرم میں کیا ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ ایک جگہ کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت حسین کے بھتیجے ہیں حضرت قاسم، آپ جانتے ہیں کربلا میں وہ بھی شریک تھے۔ 8 محرم کو کربلا کے میدان میں ان کا نکاح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 8 محرم کو ایک جلوس بھی ننگے پاؤں کا نکلتا ہے، قاسم کی مہندی۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ کربلا میں ان کی شادی تھی۔ دنیا کو تو کہا ہوا ہے کہ شادی محرم میں کرنی نہیں چاہیے، اور وہ لوگ اس حالات کے اندر بھی شادی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جیسے مسواک نبی کی سنت ہے تو نکاح بھی نبی کی سنت ہے، تو یہ اس وقت نکاح ہو رہا ہے۔ ہم نے اصل میں دین کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں میت ہو جائے تو اب شادیاں نہیں، وہ دیکھیں نا کتنی شادیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تاریخ جب آنے لگتی ہے شادی کی تو کبھی لڑکی کا ماموں مر جاتا ہے، کبھی لڑکے کا ماموں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یار اب 40واں کر کے کریں گے ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ اب وہ 40واں بھی ختم ہوتا ہے، ابھی پھر شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے لڑکے کا دادا مر گیا، تو پھر جو ہے نا پیچھے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح اور یہ موت یہ آپس میں تضاد ہے، کہ جناب جب موت ہو جائے، کہیں انتقال ہو جائے تو اب نکاح نہیں کر سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے، اور اچھا کام نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتلاتا جاؤں کہ آپ نے واقعہ فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ ایک صحابی صبح سے کام پہ گئے ہوئے تھکے ہارے گھر پہ آئے، اس سے پہلے ان کا بیٹا بیمار تھا بہت سخت۔ اب جب وہ کام پہ نکل گئے تو پیچھے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ آنے کا وقت تھا تو ان کی بیوی نے بچے کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے ایک چارپائی پہ رکھ دیا تاکہ یہ آئے تو تھکا ہوا ہوگا، اگر میں نے رونا شروع کر دیا، بویلا شروع کر دیا تو یہ تو پھر جناب شوہر کی ناقدری ہوگی اور وہ بیچارہ مزید پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں کس حال میں گھر پہ آ رہا ہے۔ دیکھو کتنا خیال ہے اپنے شوہر کا اس بیوی کو۔ چنانچہ اب وہ آئے ہیں، کہا جی بیٹے کا اب کیا حال ہے؟ کہا اب تو سکون میں آ گیا، بالکل وہ سمجھے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اب چنانچہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس رات ہم بستری کی اپنی بیوی سے، بچے کی میت پڑی ہوئی ہے، اور صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعریف فرماتے ہیں اس عورت کی، اس گھرانے کی کتنی تعریف فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ شادی جناب غم کی وجہ سے وہ پیچھے سے پیچھے کرتے جائیں پیچھے۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی کی تاریخ قریب ہوتی ہے نا تو وہ اگر اس کے دور کا کوئی بھی مر جائے تو وہ بھی پھر پیچھے کرتا ہے شادی کی تاریخ کو کہ یار یہ پھر باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے خاندان والے دیکھو ان کو ہمارا غم نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو، بولو شادی سنت ہے، ہم نے کون سا اس میں ڈھول بجانی ہے۔ ہاں ڈھول نہ ہو، ناچ گانے نہ ہو، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق شادی کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اسلام نے تو نکاح بہت آسان کیا ہے تاکہ لوگ زنا سے بچیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر نبی نے اسخر کا عطر دیکھا، عرب والے یہ عطر نکاح کے بعد لگاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا عبد الرحمن یہ تو شادی کے بعد کا عطر ہے، تم نے ابھی لگا رہا ہے۔ کہ اللہ کے نبی رات میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی انہوں نے مبارکباد دی۔ کتنا آسان نکاح کہ اللہ کے نبی کو بھی دعوت نہیں دی نکاح میں، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد، اللہ کے نبی کی تعلیم ان کے ہاں مقدم تھی کہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو تو دیر نہ کرو، جنازہ حاضر ہو تو دیر نہ کرو، اور جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ ہم نے تو صحابہ کو صحیح طرح پڑھا نہیں ہے نا، اصل تو دین ان لوگوں کے پاس تھا، وہ جانتے تھے الامر فوق الادب، اس کے عنوان کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ تو اس لیے نکاح یہ کوئی معیوب نہیں ہے محرم الحرام میں۔ اور پھر اصل میں پھر ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے
کہ جو محرم میں شادی کرے گا 1 سے لے کے 10 کے درمیان وہ حضرت حسین کا گستاخ ہے جی، ان کو غم نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے۔ بھائی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ اگر یہی وجہ ہے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے شادی ناجائز ہو جائے گی تو ہم تو سال کے 12 مہینے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر مہینے میں ہمارے کوئی نہ کوئی صحابی تو شہید ہوئے نا۔ پھر جمادی الثانی میں کیسے شادی کریں گے؟ 22 جمادی الثانی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وفات کے مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم شکا نہیں کر سکتے، رمضان میں حضرت عائشہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی وفات کا دن ہے، چنانچہ وہ رمضان میں۔ پھر ربیع الثانی میں ہم کیسے نکاح کریں گے؟ بیر معونہ پہ 70 صحابہ بے دردی سے شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کے قاتلوں کے لیے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں بددعائیں دی ہیں، کتنا صدمہ ہوا اللہ کے نبی کو۔ پھر شوال میں ہم کہاں سے نکاح کریں گے؟ شوال میں احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے جن کے 12 ٹکڑے کیے گئے، جن کے ٹکڑوں کو دیکھ کر نبی نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا کہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو پھر رجب میں ہم شادی نہیں کر سکتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ پھر ابھی دیکھیں ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، حال بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آگے محرم آ رہا ہے، سیزن ہوتا ہے ذی الحج کا مہینہ شادیوں کا ہمارے یہاں، پھر ذی الحج میں بھی ہم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ 18 ذی الحج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 40 دن بھوکا پیاسا انہیں رکھ کے شہید کیا گیا ہے۔ 82 سال کا بوڑھا انسان پیغمبر کا دورہ داماد خلیفہ ثالث قرآن کریم پڑھتے ہوئے جمعے کے دن شہید ہوتے ہیں، اور 40 دن کے بھوکے پیاسے، تو وہ مظلومیت والی بھی شہادت ہے۔ تو اس لیے میں یہ ذہن آپ کا بنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ذہنوں پر شیعی اثرات جو آئے ہوئے، روافظ کے اثرات جو ہم نے لیے ہیں، اس کو خدا را ذرا دور کرو، اس کو اپنے ذہنوں سے ہٹائیں۔ اسلام نے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ رد کیا ہے، جو یہ بدشگونیاں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ تفصیلی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔